ذکر کے طریقوں سے متعلق کتابوں میں یہ موجود ملتا ہے کہ ذکر کے 3 طریقے ہیں یا درجے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ زبان سے ذکر کرنا۔ یہ زبان سے ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے کہ زبان مشغول ہو ذکر خداوندی میں۔ اس کے فائدوں کی پھر انبار دکھائی دیتے ہیں کہ جب زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگی تو غیبت اور دیگر باتوں سے انسان بچ جائے گا۔ زبان کا خالق کے ذکر میں مشغول ہونا۔ پھر دوسرا درجہ آتا ہے، یہ پہلے درجے میں زبان مشغول ہوتی ہے ذکر میں تو دل دماغ کہیں اور بھی جاتے ہیں، لیکن زبان کلمات دہراتی ہے۔ دوسرا درجہ آتا ہے کہ زبان کا ذکر، اور انسان جو بار بار زبان سے ذکر کرتا ہے اس ذکر کو اپنے دل و دماغ کی طرف لے جانے کی مسلسل کوشش کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کی زبان کے ساتھ اس کا دل بھی ساتھ دینا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، دل میں اس کے کبریائی خداوندی کی اور خشیت الہی کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ میں اگر آپ لوگوں کے سامنے سورہ انفال کی اس آیت کا حصہ تلاوت کر دوں تو سمجھنا آسان ہوگا۔ سونیا، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ نہ کہو، مجھے ہرگز ذکر لسانی سے اختلاف نہیں ہے، میں تو اس سے اگلی کیفیت کا ذکر کر رہا ہوں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ خشیت خداوندی کی کیا یہ کیفیت ہمیں میسر آتی ہے، یا ابھی پہلے درجے میں لگے ہوئے زبان ہی ذکر کر رہی ہے؟ میں توجہ کا طلبگار ہوں۔ حضور کی زندگی، حضور کی تعلیمات ہمارے لیے انتہائی خوبصورت ہیں اور بالکل روز روشن کی طرح آیا ہیں، لیکن امت کو وہ سمجھ کر ان پر عمل کی مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور جو کوشش کرتے ہیں وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ پہلا ذکر زبان سے اور دل و دماغ